اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی لڑائی صرف انسانوں سے نہیں، دنیا پہ ہی تھی مگر صرف انسانوں سے نہیں۔ دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے، تو یا تو کشتی بہت ہی بڑی ہے یا پھر دنیا کے سارے جانور اکٹھے نہیں ہوئے، یا پھر یہ دونوں تو ہوئے ہیں مگر وہ طریقہ کار بالکل فرق ہے جس طریقہ کار سے ہم نے اگر جانور اکٹھے کرنے ہو۔ غور سے سمجھیے گا، دجال بھی عام دماغ کے بس کی بات نہیں، اور خود انجیل گواہی دے رہی ہے۔ میں کون سی سائنس کے، آئنسٹائن نے تو نہیں لکھی نا انجیل نے جب گواہی دی ہے کہ دجال کا ٹائم نوح علیہ السلام کا ٹائم کا ریپلے ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کیسے ریپلے۔ دجال کیا کرے گا؟ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا، اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اس کی جنت جو ہے نا وہ دوزخ ہے اصل میں، اور جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے۔ اور تب جب تمہیں وہ کہیں نا کہ میں نے تمہیں دوزخ میں ڈال دینا، اور تو لپک کے چھلانگ لگا دو دوزخ میں، تم اللہ کی جنت میں ہی پہنچو گے، اور جو اس کی جنت ہے اس میں جو لوگ چھلانگ لگائیں گے وہ دوزخ میں ہی جائیں گے۔ اب یہ والی کہانی یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے؟ کوئی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے، پروفیسر سے یا اپنے بڑوں سے کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کے ذہن میں، کون سی تصویر؟ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزخ اٹھائی ہوئے چال لیں؟ کوئی خاص نہیں بنتی، وہی سمبولک ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید کہ اس نے اصلی کوئی ایک علاقہ تیار کیا ہوگا، وہ جو قادیانیوں نے ربہ تیار کیا ہوا تھا، ادھر جنت ہوگی، اور دوسری طرف روڈ کے اس طرف دوزخ تیار کی ہوئی تھی اور ہر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں تصویر بنتی نا کسی کی، اس نے پوری دنیا میں جانا ہے، اور نبی السلام نے اس کے ہاتھ کا بتایا، اس کے دائیں ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا، آگ کا دریا ہوگا، اور جو بھی بائیں ہاتھ میں مکس کر رہا ہوں، جو ایک ہاتھ میں داغ کا دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں جو ریگولر دریا ہوتا ہے پانی کا۔ لوگ پانی کے دریا میں چھلانگ لگائیں گے پیاس بجھانے کو، آگ میں چلے جائیں گے، کیونکہ جنت ہی ہے نا۔ اور جو اس نے دوزخ دکھائی آگ کا دریا، وہ اصل میں جنت ہے۔ تو آگ کا دریا حدیث ہے، ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے سمجھنے کے لیے۔ سمجھ لیں یہ سمبل ہے تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ پر الاٹ کرنی پڑے گی نا دوزخ اور جنت کے لیے، کہ یہ تو دجال کے لیے تو سمبل تھا مگر اس نے دنیا میں کوئی بنائی تھی جگہ، تو سمبولک تو نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کو بنانی پڑے گی جنت اور دوزخ۔ اب اصل میں بھی وہ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ دیر سم تھنگ ایلس، ایک اور واقعہ ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو کہ مسلمان ڈسکشن میں نہیں لے کے آتے۔ اب میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سامنے ٹیسٹنگ ہو جائے گی، اور مسلمان کا دماغ کا اور نفسیات کا ٹیسٹ ہے۔ یہ بتائیں، آپ کو یہ پتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ نو، یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی۔ بس قرآن میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، تو 950 سال سے لمبی عمر ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں پتا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، زیادہ بیٹے تھے مگر 3 جو تھے وہ بچ گئے تھے، چوتھا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ میں نے تو نہیں آنا کوئی کشتی میں، ٹھیک ہے۔ بیوی اور ان کا بیٹا کشتی میں نہیں آئے، پتا نا آپ کو اس بات کا؟ بیٹا تھا یا پوتا تھا؟ پوتا تھا یا اس کا بھی پوتا تھا؟ پوتا تھا، اس کا بھی شکڑ پوتا تھا؟ نہیں، بیٹا تھا نا، یہ ہم سب کو پتا ہے، قرآن نے بتایا اس لیے پتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، کیا وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں 930 سال میں شادی ہوتی ہے لڑکے کی؟ ایسا زمانہ تو نہیں تھا، ہر بندے کی اپنی ٹائم پہ شادی، بلکہ اس ٹائم پہ تو زیادہ جلدی شادی ہوتی تھی، ہم نے تو پھر ڈیلے کر دی ہے، 20-22 سال کے لڑکے کے بچے ہوتے تھے، سمجھ لیں ان کی لیٹ ہی شادی ہوئی تھی، تو 40 سال میں کر لی شادی، اور لیٹ کر لیتے ہیں، 50 سال میں شادی کر لیتے ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بیٹے نے بغاوت کی ہے، تو وہ کم از کم 932 سال کا تو بنتا ہے، ٹھیک ہے، 18 سال کا تو ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ 932 سال کا ہے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی، اس کے کوئی بچے نہیں آگے سے۔ یہ دماغ ہمارا کیوں نہیں سوچتا یہ والے سوال کہ صرف ایک ہی نسل کیوں ہے نوح علیہ السلام کی، اور چھوٹے سے 40 بندوں کا قبیلہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو کم از کم 50 نسلیں نکلتی ہیں خالی پوتوں کی، ان کے آگے سے پوتوں کی، پھر پوتوں کی۔ اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی لڑائی صرف انسانوں سے نہیں تھی، دنیا پہ ہی تھی مگر صرف انسانوں سے نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جو کچھ معجزاتی قسم کے معاملات ہوئے ہیں، جس کے بیسک کامن سینس کے خلاف باتیں ہماری انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، تورات میں بھی بول دی کلیئرلی کہ پوری دنیا میں پانی آ گیا۔ سوچیں تو صحیح، یہاں تک کہ
دماغ عام دماغ اس کو ہضم نہیں کر سکا. اتنا ایک ایب نارمل ایونٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئی کہ نہیں دنیا پہ تو نہیں سیلاب آ سکتا. حالانکہ توریت تفصیل بتا رہی ہے دنیا پہ سیلاب کی, ایتھیوپین بائبل, انجیل ساری. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سیلاب کی بات کی. اور دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے کر لیے, ایک ایک جوڑا. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا, سنا ہے آپ نے نا. آپ خود سوچیں کہ ایسی دنیا کی کون سی کشتی ہے جس میں دنیا کے جانور اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہماری کامن سینس کے خلاف بات ہے. سو یا تو کشتی بہت ہی بڑی ہے, یا پھر اس دنیا کے سارے جانور اکٹھے نہیں ہوئے, یا پھر یہ دونوں تو ہوئے ہیں مگر وہ طریقہ کار بالکل فرق ہے جس طریقہ کار سے ہم نے اگر جانور اکٹھے کرنے ہو تو. اب جانور اکٹھے کرنے کا تو قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے, اس پہ تو ڈینائی نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر لیکن اس کی توجیحات یہ نکالی جاتی ہیں اور تعویلات یہ کی جاتی ہیں کہ جو دماغ نہیں سما سکتا اس پورے علم کو یا اس پوری نالج کو یا اس انفارمیشن کو بھی, وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں سارے جانور نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جو بھی جانور تھے اس علاقے کے وہ اکٹھے کر کے جتنے بھی 8-10 جوڑے تھے وہ کشتی میں ڈال دی. اور کتنے جانور ڈال سکتے ہیں, کیونکہ عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. غور سے سمجھیے گا, دجال بھی عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا, یہاں پہ مقصد دجال ہے, یہاں پہ اینڈ آف ٹائم ہے, آخری زمانہ ہے. اور کہانی نوح علیہ السلام سے شروع کرنی پڑتی ہے ہر دفعہ. اور ہم نے آج تک اسلامک لٹریچر میں آپ نے کبھی کسی اسکالر کو سنا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کھینچے کہانی؟ نو, بیکاز دیر ہیز ٹو بی اے ویری سائنٹیفک اینگل ٹو لک ایٹ دس. اور خود السلام علیکم. جس میں فرسٹ مان گے. حضرت نوح علیہ السلام ایک ان نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جن کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ انٹر ڈیمینشنل ٹریولس یا پھر وی کین سے اتنی انٹر ڈیمینشنل چیزوں کو ایگزسٹ کروایا کہ جو پہلے نبیوں میں نہیں اتنی زیادہ ہوئی تھی. لائک کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دیکھا جب جو سیلاب آیا تھا وہ آل اوور دا ورلڈ آیا تھا, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ایک الگوریتھم تھا. کیونکہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی دے مینیپولیٹڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. انہوں نے ہر چیز میں ہائیبرڈ بنائے ہوئے تھے. انہوں نے ہر چیز میں, جیسے کہ ابھی ماڈرن فارم آف ایلومناٹی دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی اسی پیٹرن کو فالو کر رہے تھے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اتنا میسو لیول پہ, اتنا ہیوج لیول پہ ایک ڈسٹرکشن کریٹ کی تاکہ ہر چیز کو نیٹ اینڈ کلین کیا جا سکے, ہر چیز کو ایکول ٹو زیرو کر کے نیا سے سٹارٹ کیا جا سکے. اور یہی بنا بننے ریزن تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ ایک عذاب لے کے آئے. اور یہ چیزیں آپس میں ساری کنیکٹڈ ہیں, کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا تو اسی کے ساتھ ہی انٹر ڈیمینشنل ایک ویکن سے کہ ٹریول بھی اوپن ہو چکا تھا. اور اسی کے ساتھ ایک دجال بھی لنکڈ ہے, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہی ایک دجال کی انٹرپریٹیشن دجال سے اپنی قوم کو وہ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور آج کل کے ہم دور میں دیکھ لیں تو ایلومناٹی دے آر ڈوئنگ دی سیم تھنگ وچ ہیڈ ڈن بائی دا امت آف حضرت نوح علیہ السلام. اور یہی چیز ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اس ٹائم وہ دجال کا تو نہیں ویٹ کر رہے تھے, مگر ابھی دیکھا جائے جیوز کو دیکھا جائے اور ایلومناٹی فری میسنز کو دیکھا جائے, دے آر ویٹنگ فار دیئر مسایا. اور وہ اس چیز کے لیے اپنی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں, وہ اس چیز کے لیے ہر وہ چیز ممکن چیز کر رہے ہیں کہ جو ان کو اس لیول پہ لے کے جا سکتی ہے کہ ان کے مسیح کو زیادہ سے زیادہ ایک پلے گراؤنڈ بنا کے دیا جائے. اور کیونکہ اگر جیوز کی ایگزامپل لی جائے تو وہ بھی سیم اسی پیٹرن کو فالو کر رہا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا ہوا تھا.